نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے مسلمان اور فرقہ بندی۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہووا سماک المسلمین، اور اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کے مطابق اللہ نے ایمان والوں کا، جو اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں، اس کی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ آپس میں باہمی اتحاد اور اتفاق سے رہیں اور اپنے تمام تر معاملات کو بات چیت اور باہمی مذاکرات سے حل کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے مطابق تمام تر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ باہمی اتحاد، باہمی اتفاق اور باہمی یگانگت سے رہیں، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن پاک اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور آپس میں کسی قسم کا تفرقہ، کسی قسم کی فرقہ بازی اور کسی قسم کی پارٹی بازی، کسی قسم کی جتھے بازی قطعاً نہ کریں، یعنی باہمی اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ فرقہ بندی میں پڑتے ہیں تو ان کے لیے عذاب عظیم کی وعید ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکی روشن نشانیاں۔ معزز سامعین کرام، اگر اس دور حاضر میں کوئی سنی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر کوئی وہابی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، کیونکہ سب کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، سب ایک ہیں اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مملکت خدا داد پاکستان اس وقت نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف فتنہ الہندوستان نے منہ کھولا ہوا ہے، فتنہ الہندوستان ہندوستان کی اشیر بات سے نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ ہندوستان براہ راست بالواسطہ اور بلا واسطہ دہشت گردوں کو نہ صرف ٹریننگ دے رہا ہے بلکہ ان کی فنڈنگ بھی کر رہا ہے، اور ہندوستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ باشمول آرمی چیف، ایئر چیف اور ڈیفنس منسٹر سر عام یہ بیانات دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ اور جغرافیہ بدل کر رکھ دیں گے، وہ پاکستان کو کھلی جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان نے مئی 2025 میں بھی ان کو یہ باور کرا دیا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، اور پاکستان نے بنیان المرصوص آپریشن کو جاری کرتے ہوئے، آپریشن کا استعمال کرتے ہوئے چند ہی گھنٹوں میں ہندوستان کے نہ صرف ڈیفنس سسٹم S-400، اس کے دفاعی نظام، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تمام تر ہوائی اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، بلکہ اس کے الیکٹرانک سسٹم اور ریڈار سسٹم کو بھی بالکل ناکارہ بنا دیا تھا، جس سے ہندوستان کے طیارے اڑنے
میں ناکام ہو کے رہ گئے تھے اور ہندوستان اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ آج دوسری طرف فتنہ الخوارج کا ساتھ دیتے ہوئے افغانستان کی عبوری حکومت، عبوری طالبان حکومت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، اور پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کے کئی جوانوں کو شہید کیا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج طالبان کے اس حملے کا جواب، فتنہ الخوارج کے اس حملے کا جواب، افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کے اس حملے کا جواب نہایت ہی تندہی سے دے رہے ہیں، اور پاکستان نے اس کا جواب دیتے ہوئے، مملکت خداداد پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے افغانستان کی کئی چوکیوں، کم از کم 30 چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور پاکستانی پرچم لہرا دیا ہے۔ میرے دوستو، پاکستانی افواج دنیا کی سب سے بڑی افواج ہے۔ پاکستان کی یہ فوج دنیا کی سب سے بہترین اور طاقتور فوج ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کے میزائل دنیا کے بہترین میزائل ہیں۔ پاکستان کے فوج نہ صرف دہشت گردوں کو صفحہ خستی سے مٹا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، بلکہ دنیا کے ہر جارے ملک کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت ہمتن تیار ہے۔ تمام تر پاکستانیوں کو، تمام تر جماعتوں کو، تمام تر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو، حکومت پاکستان کو یکجا ہو کر مسلح افواج کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان کے استحکام، پاکستان کی بقا کے لیے حکومت پاکستان تمام تر مذہبی سیاسی جماعتوں کو کھل کر مسلح افواج کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ مسلح افواج نہ صرف دہشت گردی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، نہ صرف دہشت گردی کا کلا کامہ کر دیں، بلکہ ہر جارے ملک کا منہ توڑ جواب دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔